أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مومنون ختم ہوئی تھی اور اب انشاءاللہ سورہ نور سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. سب سے پہلے یہ کہ سورہ نور کا سابقہ سورہ مومنون سے ربط کیا ہے اور پھر سورۃ النور کا خلاصہ کیا ہے. آپ حضرات دیکھ لیں. فرماتے ہیں ربط سورہ نور با سورہ مومنون. نمبر 1 پہلا ربط کیا ہے؟ سورہ مومنون میں علم المخاصمہ تھا. مخاصمہ کہتے ہیں بحث کرنے کو، بات چیت کے ذریعے سے کسی مسئلے کو حل کرنا. تو آپ نے دیکھا کہ وہاں دلائل دیے گئے، دلائل نقلیہ بھی، عقلیہ بھی، آفاقی بھی، انفسی بھی. اس صورت میں یعنی سورہ نور میں علم الاحکام ہے. یہاں احکامات کا ذکر آپ کو زیادہ ملے گا. حدود کا تذکرہ آئے گا، حد قذف ہے، حد لعان ہے اور اس کے علاوہ دوسرے احکامات ہیں. نمبر 2 سورہ مومنون کے آخر میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا سے انسان کے مکلف ہونے کا بیان تھا. اب اس صورت میں احکام تکلیفیہ کا بیان ہے. انسان مکلف ہے تو اس کے ذمے اب یہ احکامات کون سے ہیں اس کو اس صورت میں بیان کریں گے. خلاصہ سورہ نور. اس صورت کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں درج ذیل 6 امور ہیں. نمبر 1 ترغیب الی القرآن. نمبر 2 اصلاح معاشرہ کے 4 احکام. نمبر 3 قاذفین، قاذف کہتے ہیں تہمت لگانے والا، قاذفین پر زجریں اور تنبیہ مومنین. نمبر 4 پھر اصلاح معاشرہ کے 6 قوانین. نمبر 5 تمثیل ہدایت، ہدایت سمجھانے کے لیے اللہ پاک ایک مثال قائم فرمائیں گے. نمبر 6 دعوی توحید پر 1 نقلی اور 3 عقلی دلائل. یہ پہلے حصے میں. دوسرے حصے میں 4 امور ہیں. نمبر 1 اصلاح معاشرہ کے 3 قوانین. نمبر 2 مخلصین و منافقین کے اعمال کا تقابل، آپس میں اللہ پاک ان کا ایک تقابل پیش فرمائیں گے. نمبر 3 آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 4 دعوی توحید کا اعادہ. سمجھ گئے؟ یہ ہے خلاصہ. اب آ جائیں دوستو قرآن کریم میں. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. سورۃ لکھیں تمہید مع الترغیب، تمہید مع الترغیب. تمہید بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ترغیب بھی ہے. بعض دفعہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہے، تمہید مع الترغیب. اور سورۃ سے پہلے محذوف نکالے مبتدا ہذہ، یہ مبتدا محذوف نکلے گا. ہذہ سورۃ، یہ وہ صورت ہے یعنی سورۃ النور، یہ وہ صورت ہے کہ انزلناہا و فرضناہا، ہم نے اسے اتارا بھی اور ہم نے اسے فرض بھی کیا. انزلناہا کی جو ہا ضمیر ہے اس کے نیچے لکھے الفاظہا. ہا ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ الفاظہا. ہم نے اس صورت کے الفاظ بھی اتارے اور وہ فرضناہا، اس ہا کے نیچے لکھے احکامہا، احکامہا، اور ہم نے اس کے احکامات کو فرض کیا. ٹھیک ہے. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس صورت میں واضح آیتیں اتار دی، بالکل واضح آیتیں.
لعلکم تذکرون، لعلکم لکھے حکمت انزال، یہ صورت کیوں اتاری، اس کے اتارنے کی حکمت کیا تھی؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا، لکھے حکم اول حد زنا، چونکہ اس صورت میں احکامات زیادہ آئیں گے نا۔ حکم اول حد زنا، پہلا حکم ہے کہ اگر نعوذ باللہ کسی سے بدکاری ہو جائے تو ان کی سزا کیا ہوگی۔ حد کہتے ہیں وہ سزا جو اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہو جائے، بندوں کی طرف سے نہیں ہو، نہ بندے اس کو طے کر سکتے ہیں نہ بندے اس کو معاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حکم اول ہے حد زنا۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، فاجلدوا کے نیچے لکھیں شعبہ نمبر 1، شعبہ نمبر 1۔ اس حد زنا کو نافذ کرنے کی بھی ایک ترتیب ہے، اس کا پہلا شعبہ یہ ہے، پھر آگے دوسرا شعبہ آئے گا۔ فرمایا بدکاری کرنے والی عورت، والزانی، اور بدکاری کرنے والا مرد۔ اب دیکھیں عام طور پہ قرآن کریم میں آپ نے جہاں بھی دیکھا احکامات میں، معاملات میں ہمیشہ مرد کا تذکرہ ہوتا ہے، یا تو مرد کا تذکرہ مقدم ہوتا ہے ہر چیز میں، عورت کا تذکرہ بعد میں۔ یہاں اس کے برعکس کیا اور بدکارہ کو مقدم کیا بدکار پہ، یعنی عورت کو مقدم کیا مرد کے مقابلے میں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ علت فرماتے ہیں کہ زنا یعنی بدکاری کا ہونا مرد سے بدکاری کا ہونا یہ بدتر ہے، یعنی ایک برا کام ہے۔ مرد سے ہونا کیا ہے؟ بدتر ہے، لیکن عورت سے ہونا بدترین ہے۔ عورت سے ہونا کیا ہے؟ بدترین ہے، اس لیے کہ عورت میں طبعاً فطرتاً حیا ہے، اور اگر فطری حیا والی عورت ایسا کر لے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنے آپ کو بہت گرا دیا ہے، سمجھ گئے؟ تو اس وجہ سے کس کو مقدم کیا؟ الزانیہ، تو مؤنث کو مقدم کیا تاکہ اندازہ ہو جائے کہ عورت سے اس فعل کا ہونا یہ بدترین ہے۔ بات سمجھ گئے؟ الزانیۃ والزانی، بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد۔ اب اگر یہ پکڑے جائے، جرم ثابت ہو جائے، ان کو کیا سزا دی جائے؟ فرمایا فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے۔ یہ قرآن کریم متعین کر رہا ہے، لیکن اس سے مراد کون سے مرد عورت ہے؟ جو غیر شادی شدہ، غیر شادی شدہ۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، لکھیں شعبہ نمبر 2، شعبہ نمبر 2۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اور نہ پکڑے تم کو ان دونوں کے بارے میں ترس۔ رأفتن کا ترجمہ لکھے ترس یا نرمی۔ تم دونوں کو نہ پکڑے، یعنی تم پر غالب نہ آ جائے ان کے بارے میں کوئی نرمی، فی دین اللہ، اللہ کے دین کے نافذ کرنے میں۔ اب انسان ہے نا، 100 کوڑے مارنے، اب اس کو 3 مارے اور اس نے ہائے وائے شروع کر دیا، فریاد شروع کر دی، انسان ہے ترس آ جائے گا۔ تو چونکہ اللہ کی حد ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے، تو اس لیے پہلے سے فرمایا کہ بھئی اللہ کے دین کے نافذ کرنے میں تمہیں ترس نہ پکڑ لے، سمجھ گئے؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، لکھیں شعبہ نمبر 3۔ وَلْيَشْهَدْ، اور چاہیے کہ موجود رہے، عَذَابَهُمَا، ان دونوں کی سزا کے وقت۔ عذاب کے نیچے لکھے سزا، چاہیے کہ موجود رہے ان دونوں کی سزا کے وقت۔ طائفۃ من المؤمنین،
ایک جماعت ایمان والوں کی ایک طبقے کے سامنے ان کو سزا دی جائے. کیوں؟ تاکہ عبرت ہو جائے، عبرت ہو جائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے 100 پردوں کے اندر ان کی جتنی بھی پٹائی کی، باہر کسی کو نہیں پتا، تو کیا عبرت ہوگی؟ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ 500 آدمیوں کے سامنے اگر ان کی پٹائی ہوگی تو پٹائی ایک کی ہوئی اور توبہ طائب کتنے ہوں گے؟ 500. اس لیے اسلامی سزاؤں کے اندر بڑی حکمتیں، ترتیب ہے. تو اس لیے ایمان والوں کے ایک طبقے کے سامنے ان کو کیا کیا جائے؟ سزا دی جائے. لیکن چونکہ اس میں عورت بھی شامل ہے تو ایک قول تو فقہا کا یہ کہ عورت کو سزا عورتوں کی موجودگی میں دی جائے. مقصد یہ جس طرح ان کو عبرت دینی ہے عورتوں کو بھی عبرت دینی ہے، تو ان کو بلا کے ان کے سامنے ہو. اور دوسرا قول یہ کہ مرد بھی آ سکتے ہیں عورتیں بھی، لیکن اس عورت کا جسم پورا چھپا ہوا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ کھلا ہوا جسم ہوگا یا چہرہ کھلا ہوا ہوگا، ایسا نہیں ہے، وہ بالکل چھپے ہوئے جسم کے ساتھ ہوگا. الزانی لا ينکح لکھ حکم دوم نکاح زوانی، حکم دوم نکاح زوانی. زوانی یہ زانی کی جمع ہے. جو بدکار قسم کے لوگ ہوں، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، ان کے نکاح کا کیا حکم ہے اور کیا ترتیب ہے؟ فرماتے ہیں الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، جو بدکار مرد ہے یہ نکاح نہیں کر سکتا مگر بدکارہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے. بدکارہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے. والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور جو بدکارہ عورت ہے وہ نکاح نہیں کر سکتی مگر یہ کہ بدکار مرد سے یا مشرک سے. اب یہ بڑی عجیب آیت ہے کہ بھئی بدکاری کرنے والے مرد اور عورت کا نکاح وہ بدکار سے ہی ہوگا. تو اس کو سمجھ لیں کہ لا ینکحو اس سے مراد ہے طبعاً. کیا ہے؟ طبعاً. یہ بڑی نکتے کی بات ہے اور واقعی آپ غور کریں. طبعاً کیا مطلب؟ یعنی پھر ایسے مرد کو نیک اور صالح عورتیں پسند ہی نہیں آتی، وہ پھر اسی قسم کی عورتوں کو تلاش کرتا ہے. اللہ کا نظام دیکھیں. اس لیے ایسی زندگی سے توبہ کرنی چاہیے، ورنہ انسان کی طبیعت اتنی گندی ہو جاتی ہے کہ ایسا مرد پھر اسی قماش کی عورتیں تلاش کرتا ہے، اور ایسی عورت پھر اسی قسم کے مرد تلاش کرتی. وہ پھر کسی صحیح مسلمان متقی پرہیزگار سے نکاح کو قبول نہیں کرتی. تو یہ اللہ پاک نے فرمایا ایک طبعی مزاج بنے گا. ایسے مرد و عورت پھر کن سے نکاح کرتے ہیں؟ ایسے ہی بدکار مرد و عورت سے پھر نکاح کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو لا ینکحو کا مطلب کیا ہے؟ طبعاً، کہ پھر ان کو نیک مرد عورتیں پسند ہی نہیں آتی اپنی بدفطرتی کی وجہ سے، اپنی بد فطرتی کی وجہ سے وہ چیز طبیعت بن جاتی ہے. پھر وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ذَلِكَ کے نیچے لکھے زنا، اور اس زنا بدکاری کو حرام کر دیا گیا علی المؤمنین ایمان والوں پر. والذین یرمون المحصنات لکھے حکم سوم حد قذف. حد قذف، قذف آپ جانتے ہیں یا جان لیں کہ قذف کہتے ہیں تہمت لگانے کو، الزام لگانا. اب ہمارے معاشرے میں تو آج کل چونکہ گناہ زیادہ ہو گئے تو بہت ساری چیزوں کی حیثیت ہلکی ہو گئی ہماری نظروں میں. آپس میں معمولی سی لڑائی بھی ہو تو ایک دوسرے پہ فٹ سے تہمت لگا دیتا ہے، کوئی باک نہیں، کوئی خطرہ نہیں، اور اس کو کہتا ہے تم ایسے ہو یا نعوذ باللہ تمہارے فلاں ایسے، تہمت لگا دی اس پہ. اس لیے کہ احکامات شرعیہ کی حیثیت نظروں میں باقی نہیں. لیکن ایک اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ تہمت لگائے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اس کو ایسے تھوڑی چھوڑا جائے گا. اب اس کو گلے سے پکڑ کے اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس فلاں مرد یا عورت پہ تہمت تو لگا دی کہ بھئی وہ نعوذ باللہ بدکار ہے یا بدکارہ ہے یا غلط ہے، ثبوت، دلیل دو. ابھی
اور اگر وہ کہے کہ جی نہیں جی میں تو ایسے ہی مذاق کر رہا تھا یا جذبات میں بول دیا، تو کمر پہ 80 کوڑے نقد لگائے جائیں گے. 80 کوڑے. ایک انسان کی عزت اتنی سستی نہیں ہے شریعت کی نظر میں. ایک جملہ زبان سے بول دیا اور اس پر اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو تیار ہو جائے کہ 80 کوڑے کھائے گئے. پھر ایک اسلامی معاشرے میں کوئی کسی پہ تہمت لگا کے دیکھ لو. یہ آج اتنا آسان کیوں ہے؟ ہر آدمی دوسرے کی نسلوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اس کے خاندان کو یاد کر رہا ہوتا ہے. تم ایسے، وہ کہتا ہے تم ایسے. سمجھ میں آ گئے؟ تو یہ حد قذف ہے. فرمایا والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں. یرمونا، جو تہمت لگاتے ہیں. المحصنات، کن پر؟ پاک دامن عورتوں پہ. حاشیے میں لکھیں المحصنات پاک دامن سے مراد وہ عورت ہے جس کے خلاف 4 گواہ تہمت کے پیش نہ ہو سکے. وہ عورت جس کے خلاف 4 گواہ تہمت کے پیش نہ ہو سکے. 4 گواہ لانے پڑیں گے، اور اگر آپ نہیں لا سکے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جھوٹے تھے، آپ کی تہمت غلط تھی، اور وہ عورت کیا ہے؟ پاک دامن عورت ہے. والذین یرمون المحصنات، جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگا دے. ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور پھر اپنے اس دعوے پہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے، 4 گواہ نہ لا سکے. فجلدوہم 80 جلدہ، تو لگاؤ ان کو 80 کوڑے. 80. فجلدوہم، کوڑے لگانا، ان کو 80 کوڑے لگاؤ. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ایسے لوگوں کی شہادت یعنی گواہی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی. اب گواہی قبول نہیں ہوگی. شہادتاً کے نیچے لکھے معاملات میں. کس میں؟ آپ نے فقہ میں پڑھا ہے کہ ہمارے ہاں احکامات میں ایک حصہ ہے معاملات کا اور ایک حصہ ہے دیانات کا، ہے نا؟ معاملات میں تو اس کی گواہی قبول نہیں ہے کسی صورت میں. مثلا 2 آدمیوں کی لڑائی ہو گئی تجارت میں، بیع و شراء میں، میراث میں، تو اس آدمی کو کوئی گواہ کے طور پہ لائے گا تو نہیں سنی جائے گی. نہیں بھائی آپ نہیں ہیں اس قابل. سمجھ گئے؟ ایک حصہ ہوتا ہے دیانات کا. دیانات کہتے ہیں وہ معاملات جس کا تعلق خالصتاً دین سے ہے. اب جیسے رؤیت ہلال، چاند کی گواہی ہے نا، تو اب آدمی دعویٰ کرے کہ جی میں نے چاند دیکھا ہے رمضان کا یا عید کا، تو اس سے کہا جائے اچھا بھائی تو آپ اپنے 2 گواہ لے آؤ. تو وہ جو 2 لایا اس میں ایک یہ والا بھی تھا جس پر پہلے تہمت کی سزا لگ چکی ہے. تو دیانات کے معاملے میں اس کی گواہی قبول کی جائے گی. معاملات میں نہیں ہوگی، دیانت میں ہوگی. بات سمجھ گئے؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ نافرمان ہیں. نافرمان ہے. ہاں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، سوائے ان لوگوں کے جو کہ توبہ کر لیں من بعد ذالک، اس معاملے کے بعد. ہاں کسی نے تہمت لگائی پھر ثابت نہیں کر سکا، 80 کوڑے کھا لیے، تو اس کے بعد اگر یہ پکی سچی توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے. مگر یہ کہ جو اس کے بعد توبہ کر لے وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لے. صرف زبانی توبہ نہیں ہے، انسان بن کر بھی دکھائے پھر، اور اصلاح کر لے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، لکھے حکم چہارم لعان. حکم چہارم کیا ہے؟ لعان. لعان فقہ کے اندر مسئلہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ لعان یہ ایک مستقل باب ہے، ایک مسئلے کی نوعیت ہے. اختصاراً اتنی بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں میں سے کسی کو نامناسب حالت میں دیکھ لے،
مثلا کسی نے اپنی بیوی کو یا کسی اور محرم کو بدکاری کی عین حالت میں دیکھ لیا، اعاذنا اللہ منہم، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے، تو اب ایسی صورت میں اس آدمی کو یہ حق تو نہیں ہے کہ یہ خود سزا نافذ کر سکے۔ یہ کیا کرے گا کہ یہ اسلامی حاکم کو، قاضی کو اس کی اطلاع دے گا تاکہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دینی غیرت والے معاشرے میں یہ گناہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی اور کہے کہ جی میں برداشت کر رہا ہوں، تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ یہ اس کو قانون کے پاس لے جائے گا، اسلامی عدالت میں لے جائے گا وہاں پہ۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی نظام میں کوئی بھی سزا محض دعوے پر نہیں ہے جب تک آپ کے پاس اپنے دعوے پر دلیل یعنی گواہ موجود نہ ہو۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی اپنے محارم کو یا گھر کی مستورات کو اس فعل بد میں خود دیکھ لے اپنی آنکھوں سے، خود سزا نہیں دے سکتا، اسلامی عدالت میں جائے قاضی کو بتائے تو قاضی کہے گا کہ اچھا آپ نے دیکھا ہے تو 4 گواہ مجھے بتائے، تو یہ تو بڑا سخت معاملہ تھا۔ تو یہ ایک واقعہ پیش آیا، ایک صحابی تھے حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ، ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی منکوحہ بیوی کے ساتھ یہ معاملہ دیکھ لیا۔ ایک دفعہ یہ آئے، انہوں نے دیکھ لیا کہ کوئی اجنبی مرد ہے اور ان کی منکوحہ ہے وہ مشغول ہے، تو اب یہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور حضور علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کے ان سے عرض کی کہ میں نے اس طرح اپنی منکوحہ کو اس گناہ میں مبتلا ہو کر دیکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 گواہ، تو انہوں نے فرمایا گواہ تو نہیں ہے میرے پاس، میں تو اس وقت گواہ نہیں ڈھونڈ سکتا تھا کہ یہ دیکھ کر میں پھر لوگوں کو بھی بلاتا۔ تو آپ نے فرمایا گواہ نہیں تو پھر تو تم نے اپنی بیوی پر تہمت لگا دی، لہذا اب یا تو 80 کوڑوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ آیا تھا بیوی کی اطلاع دینے اور خود پھنس گیا کہ 80 کوڑے کھانے۔ تو اس نے آپ علیہ السلام سے عرض کی، اب دیکھیں نا صحابہ کی برکت سے دین کے بہت سارے معاملات، مسائل اللہ نے حل فرمائے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ اگر کوئی اپنی منکوحہ کو اس حالت میں دیکھ لے تو وہ گواہ ڈھونڈنے کیسے جائے گا؟ کیا ان کو آ کے دکھائے گا؟ اور یا پھر یہ ہے کہ کوئی گواہ نہ ڈھونڈے تو پھر اپنے اندر برداشت کریں۔ اس کیفیت میں یہ بات فرمائی اور وہاں بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی خاموش ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد پھر آپ علیہ السلام پر لعان کے یہ احکامات اتر آئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس مسئلے کے لیے یہ ترتیب اللہ پاک کی طرف سے دی گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے محارم عورتوں میں کسی کو دیکھ لے تو اور پھر اس کے پاس گواہ نہ ہو یا یہ گواہ نہ ڈھونڈے تو یہ دونوں قاضی کے پاس آئے، اسلامی جج کے پاس آئیں گے، اپنا معاملہ رکھیں گے اور پھر ان دونوں سے 4 قسمیں لی جائیں گی۔ کیا لی جائیں گی؟ قسمیں لی جائیں گی، اور چاروں اپنی قسموں میں بار بار یہ بات دہرائیں گے کہ یعنی میں سچا ہوں، آگے وہ الفاظ آ رہے ہیں، میں سچا ہوں اپنے اس دعوے کے اندر اور اس نے یہ کام کیا ہے۔ اور بیوی 4 دفعہ قسم کھا کے کہے گی کہ شوہر جو کہہ رہا ہے یہ جھوٹا ہے، میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اگر تو دونوں میں سے کوئی ایک قسم سے انکار کر دے تو وہ مجرم ہے، اس کو پکڑ کے سزا دی جائے، اور اگر دونوں نے قسمیں کھا لی، شوہر نے بھی بیوی نے بھی، ایسی صورت میں پھر لعان کا حکم یہ کہ دونوں میں جدائیگی کرا دی جائے گی اور یہ نکاح کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے لعان۔ دیکھیں، والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگا دے یعنی بدکاری کی، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ نہ ہو، الا انفسہم، سوائے اپنی ذات کے اور کوئی گواہ نہیں، فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو ان میں سے ایک کی گواہی 4 شہادات باللہ،
وہ 4 گواہیوں کے قائم مقام ہو جائے گی باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے یعنی اللہ کے نام کی قسم کھا کر. تو اس کا 4 دفعہ قسم کھانا یہ گویا کہ کس کے برابر ہوگا؟ 4 گواہیوں کے برابر. تو ان میں سے ایک کی گواہی وہ 4 گواہیوں کے برابر ہوگی باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. اور وہ گواہی کیا ہوگی؟ انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچا ہے. یہ کون کہے گا؟ شوہر. شوہر قسم کھا کے کہے گا کہ میں سچا ہوں 4 دفعہ. والخامسہ، اور 5ویں مرتبہ شوہر یہ جملہ بولے گا کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے. سمجھ گئے؟ تو 4 دفعہ قسم کے کلمات اور 5ویں مرتبہ لعنت کا. یہ شوہر کا کام ہو گیا. آگے فرمائے وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور دور کر دے گا اس عورت سے العذاب، سزا کو. اور دور کر دے گا، یدرأ دور کر دے گا، عنہا اس عورت سے، العذاب سزا کو. کیا چیز دور کر دے گی عورت سے سزا کو؟ ان تشہد، یہ گواہی. اب عورت کی باری آئی. اب اگر عورت نے بھی اپنی باری میں یہ الفاظ بول دیے جو آگے آ رہے ہیں، 4 قسمیں کھائی اور 5ویں مرتبہ کیا کہنا ہے، تو اس کی سزا بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اور دور کر دے گی اس عورت سے سزا کو یہ گواہی دینا. کون سی گواہی؟ 4 شہادات باللہ، وہ 4 دفعہ اللہ کے نام لے کر گواہی دے کہ انہ لمن الکاذبین. انہ، ہو ضمیر شوہر کی طرف ہے. عورت کیا کہے گی؟ کہ اس کا شوہر جھوٹ بول رہا ہے. 4 دفعہ کہے گی اللہ کے نام کی قسم کھا کے. والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ عورت کیا کہے گی؟ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، کہ بے شک اللہ کا اس پر غضب پڑ جائے. کس پر؟ عورت پر. ہاں ضمیر عورت کی طرف ہے. عورت پہ اللہ کا غضب پڑ جائے، ان کان من الصادقین، اگر شوہر سچ بول رہا ہے. یہ الفاظ. اب دیکھیں شوہر کی باری میں 5ویں مرتبہ لعنت کا لفظ آیا ہے نا، لعنت کا. اور بیوی کی باری میں 5ویں مرتبہ غضب کا لفظ آیا. اس کے لیے لعنت کے الفاظ نہیں دیے گئے. اس میں فقہا نے یہ نکتہ لکھا کہ عورت کے لیے لعنت کے الفاظ کہنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. وہ دن میں 150 بار لعنتیں کرتی ہے عورت. نہیں، معمولی بات پر لعنت دینا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کام ہے. تو دین اسلام تو فطری دین ہے نا، وہ تو عورت کے انسان کے مزاج کو سمجھ کے احکامات دیتا ہے. تو مرد کے لیے لعنت کے الفاظ کہنا ایک بھاری عمل ہے، تو وہ اس کو دے دیے گئے. اور عورت کے لیے وہ کوئی بھاری الفاظ نہیں تھے، لیکن اس کے لیے غضب کے الفاظ رکھ دیے گئے. بات سمجھ گئے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لکھے شفقت خداوندی. شفقت خداوندی، اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا تم لوگوں پہ فضل، وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتی اللہ کی رحمت تم لوگوں پر، تو پھر کیا ہوتا؟ جزا محذوف نکالیں گے دوستو. رحمتہ کے بعد محذوف نیچے لکھے لفضحکم. لفضحکم، لام فا ضاد حا کاف میم. لفضحکم، اگر اللہ کا تم پر فضل اور رحمت نہ ہوتی تو اللہ تمہیں رسوا شرمندہ کر دیتا. بات سمجھ گئے؟ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے حکمت والے ہیں. إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ، لکھیں زجر بر قاذفین و تسلی مومنین. زجر بر قاذفین، قاذف کہتے ہیں تہمت لگانے والے. اب تہمت لگانے والوں پہ زجر ہو رہا ہے. و تسلی مغمومین، تسلی کے بعد کیا لکھیں گے؟ مغمومین. مغموم کہتے ہیں جو آدمی غم میں مبتلا ہو. تو اس
ان آیات سے دو باتیں یہاں شروع ہو رہی ہے. ایک واقعہ چونکہ آگے آ رہا ہے, تہمت لگانے والوں پر اللہ پاک نے زجر بھی فرمائی, اور جو مسلمان بیچارے غمزدہ تھے ان کو تسلی بھی دی. بات سمجھ گئے؟ اچھا, اب یہ واقعہ کیا ہے؟ اب یہ وہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگائی تھی منافقین نے. عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا, اس نے اس کام کی بنیاد رکھی اور ایک تہمت لگائی, اور اس میں چند مخلص صحابہ بھی اس کی باتوں میں آئے جو بعد میں پھر توبہ طائب ہو گئے. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. آپ حضرات تفصیل پڑھ چکے ہیں. یہ سن 6 ہجری میں پیش آیا. سن 6 ہجری میں ایک غزوہ ہوا, غزوہ بنو مستلق. اس کو غزوہ مریسیع بھی کہتے ہیں. غزوہ بنو مستلق ہوا, اور اس غزوے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے تھے. راستے میں ایک جگہ قیام کیا اور وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیچھے رہ گئی اور وہ قافلہ چل پڑا. بعد میں ایک صحابی مقرر تھے جو عام ترتیب تھی کہ وہ قافلے سے پیچھے چل کر آتے تھے. تو حضرت صفوان ابن معطل, صفوان صاد فا واو الف نون, صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ وہ آ رہے تھے. پھر ان کی نظر پڑ گئی, وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کو پکڑ کر قافلے تک لے آئے. بس اتنی سی بات ہوئی. لیکن یہ دیکھ کر جو منافقین تھے انہوں نے آہستہ آہستہ ایک بہتان کی کیفیت بنائی, نعوذ باللہ, اور ام المومنین کے بارے میں کہا کہ انہوں نے حضرت صفوان کے ساتھ کوئی برائی نعوذ باللہ کر لی ہوگی, اور یہ باتیں پھیلانا شروع کر دی. تو اس میں یہ تھا کہ ایک حضرت مستح میم سین طاحا, مستح ابن اثاثہ, اور ایک یہ حضرت حسان, اور ایک صحابیہ تھی حضرت حمنہ رضی اللہ عنہ. یہ 3 مخلص صحابہ تھے, پکے صحابہ تھے. لیکن انسان اسی کو کہتے ہیں کہ ان کی باتوں میں آ گئے اور ان کے دل میں بھی اس قسم کے کچھ خیالات پیدا ہو گئے. بعد میں ان تینوں نے تو پکی توبہ کر لی, توبہ طائب ہو گئے, اور باقی جو منافقین تھے تو وہ تو اپنے کام میں لگے رہے. بات سمجھ گئے دوستو؟ اس کی طرف اشارہ ہے. دیکھیں, ان الذین جاؤوا بالافک, بے شک جو لوگ بہتان لگا کر آئے ہیں. افک کہتے ہیں بہتان. افک کے نیچے لکھیں نمبر 1, جو بہتان باندھ کر آئے ہیں. دیکھیں یہ پہلی تسلی تھی کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس میں حقیقت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بہتان ہے. عصبۃ منکم, یہ تم میں سے ایک چھوٹی جماعت ہے. لکھیں تسلی نمبر 2. تسلی نمبر, یہ بھی اللہ نے تسلی دی, کوئی بڑی تعداد میں یا بڑے ذمہ دار لوگ نہیں ہیں, چھوٹی سی ایک جماعت ہے. تسلی نمبر 2. حاشیے پر لکھیں بالذات عبداللہ ابن ابی, یعنی اس چھوٹی سی جماعت میں جو اصل بالذات مقصود تھا وہ کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی. اور بالتبع وہ حسان اور مستح اور حمنہ رضی اللہ عنہم, یہ تبعاً شامل ہوئے. اصلاً اور بالذات اس کا قصوروار اور ذمہ دار عبداللہ ابن ابی تھا. بات سمجھ گئے؟ عصبۃ منکم, تسلی نمبر 2, یہ تم میں سے ایک چھوٹی سی جماعت ہے. آگے فرمائے لا تحسبوہ شرا لکم, لکھے تسلی نمبر 3, فرمائے تم اس کو گمان مت کرو کہ شر لکم, یہ معاملہ تمہارے حق میں نقصان دہ ہوگا. ایسا نہیں ہے. یہ بھی تسلی دی اللہ پاک نے. ظاہر میں تو یہ نقصان دہ لگ رہا ہے لیکن آگے چل کر بڑی خیر نکلنے والی ہے. یہ تمہارے حق میں نقصان دہ نہیں ہے, یہ گمان مت کرو. بل ہوا خیر لکم, بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اس کے نیچے لکھیں نتیجے کے لحاظ سے. کس کے لحاظ سے؟ نتیجے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ,
ان میں سے ہر شخص کے لیے وہی ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان لوگوں میں سے ہر ایک کے لیے وہی ہے، مکتسب من الاسم، جو اس نے گناہ کمایا، جو اس نے گناہ کمایا۔ اکتسب کے معنی کمانا، مراد یہ ہے ارتکاب کرنا۔ جس شخص نے جس درجے میں اس گناہ میں حصہ ڈالا اس کو اسی درجے کے گناہ کی سزا ملے گی۔ بات سمجھ گئے؟ ہر ایک کے لیے۔ والذی تولی کبرہ منہم، والذی تولی، اور وہ شخص جس نے بوجھ اٹھایا کبرہ، بڑے حصے کا، اور وہ شخص جس نے بوجھ اٹھایا بڑے حصے کا۔ والذی کے نیچے کون آئے گا؟ عبداللہ ابن ابی، اس لیے کہ وہ مرکزی کردار ہے اس کا، اس نے بڑا حصہ سر پہ اٹھایا۔ منہم، ان لوگوں میں سے، لہو عذاب عظیم، تو اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہوگا، جتنا حصہ ہوگا اتنا عذاب ہوگا۔ لولا اذ سمعتموہ، لکھیں نصیحت مومنین، نصیحت مومنین۔ اب اللہ پاک ایمان والوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، دیکھیں کتنی قیمتی بات۔ لولا، ایسا کیوں نہیں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا، اذ سمعتموہ، کہ جب تم نے وہ بات سنی، کون سی بات؟ افک والی، بہتان والی بات سنی، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں وہ گمان کر لیتی بانفسہم، اپنے لوگوں کے بارے میں، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ ایمان والے مرد اور عورتیں گمان کر لیتی بانفسہم، اپنے لوگوں کے بارے میں، خیرن، بھلائی کا، بھلائی کا گمان کر لیتی۔ اور وقالو، اور وہ فوراً کیا کہہ دیتے؟ ھذا افک مبین، یہ تو کھلا بہتان ہے، یہ تو کیا ہے؟ کھلا بہتان ہے۔ ادھر ادھر سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، جیسے ہی یہ بات پہنچتی تو تم کہتے کہ بات ام المومنین کے بارے میں ہو رہی ہے، تم کہتے یہ تو ھذا افکم، قالو کے نیچے لکھے مثل ابو ایوب الانصاری، مثل، یہ وہ واحد صحابی تھے کہ جن سے کسی نے کہا، انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے، کچھ اور سوچا ہی نہیں انہوں نے۔ تو دیکھیں ایک صاحب ایمان کو اللہ پاک نے اس کی ذمہ داری کا احساس بھی دلایا کہ اس زندگی میں تمہارے ہی مسلمانوں کے بارے میں کوئی تمہیں بدگمان کرے گا، باتیں پہنچائے گا، تو بحیثیت ایک مومن کے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مومنین کے بارے میں کیا رکھو؟ اچھا گمان رکھو، اچھا گمان رکھو۔ آج اگر کوئی مجھے کان میں آ کے کہہ دے، معمولی نہیں، کسی بہت بڑے اللہ کے ولی کے بارے میں کہ جی سنا ہے آج کل تو حضرت یہ کر رہے ہیں، جی سنا ہے آج کل تو اس طرح کی بات چل رہی ہے، بس ساری عقیدت جو ہے وہ تیل لینے چلے گی، پھر نہیں ہے۔ یہ آج جو ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ بد اعتمادی اور بد اعتقادی ہے۔ عقیدت مندی میں ہم اس لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر ایک کمزور اور خفیف سے آدمی نے آ کر ہمیں ہمارے بڑوں سے بدگمان کرنے کی کوشش کی نا، کسی عالم سے، کسی شیخ سے، کسی مبلغ سے، کسی مجاہد سے، کسی کام کرنے والے فرد سے، لمحوں میں کہیں گے ہر واقع احتیاط کرنی چاہیے، ذرا دور رہنا چاہیے اب حضرت سے۔ یہ تو ہماری حالت ہے اعتقاد کی۔ یہ مضبوطی آج اہل حق میں بہت ناپائد ہے، کم ہے۔ باطل کا تو طریقہ یہ نا، جو دنیا میں حق کے میدان میں کام کر رہا ہے اس کو روک نہیں سکا تو آ کے کہانیاں بنا کر آپ سے کہے گا کہ جی اس نے یہ کر لیا، اس نے مال کھا لیا، کوئی کہے گا نعوذ باللہ وہ تقوی اور طہارت میں کمزور آدمی ہے، ظاہراً یہ گیٹ اپ بنایا ہوا ہے لیکن اندر ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں اس قسم کے الزام، آپ غور کریں، کچے لوگوں پہ نہیں لگتے، کام کے جو مضبوط بڑے درجے کے لوگ ہوں گے نا، جن سے باطل پریشان گھوم رہا ہے، پاگل ہو کے گھوم رہا ہے،
ایسے لوگوں کو پکڑیں گے اور کہیں گے کہ جی اس طرح. بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے ان معاملات میں خدا را اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ بنائے کہ کوئی بھی آئے اور آپ کے ساتھ ایک مجلس کر لے یا آپ کو ایک کپ چائے پلا دے اور پھر ختم، پھر آپ ان کے ہو گئے. ہماری کل قیمت چائے کا ایک پیالہ ہوتی، بس. پھر اس نے جو کہا اس بدگمانی کے اندر تیرتے ہوئے اس کے ساتھ چلے جاتے. بات سمجھ گئے؟ تو یہ مضبوطی آج بہت ضروری ہے. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، لکھے دلیل افک. دلیل افک، اس بہتان کی دلیل کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ حقیقت نہیں، بہتان تھا. اور اس واقعے کے بہتان ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں وہ لوگ اس بات پر 4 گواہ لے کر نہیں آئے؟ کوئی اتنا بڑا قافلہ چل رہا تھا اور پھر اس میں کہا جائے کہ جی یہ معاملہ ہوا ہے، گواہ کیوں لے کر نہیں آئے 4 گواہ؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پس جب وہ گواہ نہ لا سکے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہ اللہ کے نزدیک پکے جھوٹے ہیں. کیا ہے؟ پکے جھوٹے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لکھے امتنان باری تعالی. امتنان کہتے ہیں احسان کو. اگر نہ ہوتا اللہ کا تم پر فضل و رحمت ہو، اور اللہ کی رحمت فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا اور آخرت میں، لمسکم، تو پہنچ جاتا تم کو. تو کیا ہو جاتا؟ پہنچ جاتا تم کو. اس کے بعد عذاب عظیم کا ترجمہ پہلے کرے تو آسانی ہوگی. تو پہنچ جاتا تم کو عذاب عظیم، کیا چیز؟ بہت بڑا عذاب پہنچ جاتا. کیوں؟ فیما افستم فی، اس وجہ سے جو تم نے چرچا کیا. افستم، جو تم نے چرچا، جانتے ہیں نا، بات پھیلائی. جو غلط بات پھیلائی، اور پھیلائی بھی کس کے بارے میں؟ ام المومنین کے بارے میں، سیدہ کائنات کے بارے میں. جو تم نے بات پھیلائی ہے، اگر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتی تو تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچ جاتا. سمجھ گئے؟ استلقونه بألسنتکم، جب تم چلا رہے تھے اپنی زبانیں. کیا چلا رہے تھے؟ اپنی زبانیں. انسان جب کسی مجلس کا حصہ بنتا ہے نا، وہ بھی بول رہا ہے، یہ بھی بول رہا ہے، یہ بھی بول رہا ہے، زبانیں چل رہی ہے. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم اپنے منہ سے وہ باتیں کر رہے تھے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں تھا. تو عبداللہ ابن ابی نے، رئیس المنافقین نے، ایک کہانی کی بنیاد رکھ لی. اس نے کہانی کی بنیاد رکھی اور باقی تو کردار تم لوگ بنتے گئے. اللہ پاک نے فرمایا تم اپنے منہ سے وہ باتیں کر رہے تھے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کا تمہیں بھی کوئی علم نہیں تھا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس معاملے کو گمان کر رہے تھے، ہینن، ہلکا، ہلکی سی بات. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، ولولا، اس پر کوئی عنوان لگا نہیں ہے نا؟ ولولا، اور ایسا کیوں نہیں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، کہ جب تم نے وہ بات سنی، قُلْتُم، تو تم کہہ دیتے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اس بارے میں کچھ بات کر سکیں. ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اس بارے میں کوئی بات کر سکیں. تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا. اس لیے کبھی بھی غیر کو باتوں کا راستہ نہیں دینا چاہیے کہ وہ آپ کو گھما پھرا سکے. نہیں آ کے آپ کو بدزن کرے، ان سے کہ نہیں بھائی ہم ان باتوں میں نہیں پڑتے، ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے، جو ہمارے درجے کی بات نہیں ہم کیوں کریں اس میں بات. سبحانک، پاک ہے آپ کی ذات، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. تم یہ کہہ دیتے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، لکھیں مستقبل کے لیے نصیحت، مستقبل کے لیے نصیحت.
انسان سے غلطی ہو جائے اور وہ سلیم الفطرت ہو، شرط یہ سلیم الفطرت ہو، تو اسے اس کی غلطی پر تنبیہ کرے تو سمجھ کر توبہ کر لے گا۔ کیا کر لے گا؟ جب یہ توبہ کر لے تو پھر اس کو آئندہ کے اعتبار سے متنبہ کیا جائے، سمجھایا جائے۔ تو پہلے تو اللہ پاک نے یہ جو 3 مخلص حضرات تھے ان کو تنبیہ کی، یہ توبہ تائب ہوئے، اور باقی منافقین تو اپنی بات پہ کھڑے رہے، تو ان کو اللہ نے تنبیہ کی۔ اب اللہ ان کو نصیحت فرما رہے ہیں، فرمایا یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں۔ کون؟ اللہ پاک۔ کس بات کی؟ کہ ان تعودوا لمثلہ، ان کے بعد محذوف نکلے گا لا نافیہ، اس بات کی کہ تم دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤ گے، تم دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤ گے، لمثلہ، اس جیسی باتوں کی طرف، ابداً، کبھی بھی، آئندہ کبھی ایسی باتوں کی طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تمہیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ کی ذات جاننے والی، حکمت والی ہے۔ ان الذین یحبون، لکھے زجر بر منافقین، منافقین کے اوپر زجر، اور بے شک وہ لوگ یحبون جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ چرچا ہو بے حیائی کی بات کا۔ تشیع، شاع یشیع کے معنی کیا ہے؟ چرچا کرنا، چرچا۔ تو یہ چرچا کرنے والے کون تھے؟ منافقین تھے۔ اور کن کے بارے میں کر رہے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ ام المومنین کے بارے میں اس بات کا چرچا کر رہے تھے۔ تو تشیع، بات سمجھ گئے؟ تو وہی مادے کے الفاظ آ گئے، دیکھیں، تشیع، کہ چرچا ہو الفاحشہ، کس چیز کا؟ بے حیائی کی بات کا، یعنی بدکاری کا۔ جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا چرچا ہو، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ تو یہ بے حیائی کو معاشرے میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم، لکھے امتنان بر تائبین، امتنان بر تائبین، جنہوں نے توبہ کی، جو مخلص مومن تھے، ان پر اب اللہ پاک اپنے فضل کو بیان فرما رہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا تم پہ فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تو جزا محذوف نکالیں گے دوستو، جزاؤہ لأعجلکم بالعقوبۃ، لأعجلکم بالعقوبۃ، تو اللہ تمہیں جلدی سزا دے دیتے، لیکن دیکھیں فوری پکڑ نہیں فرمائی، توبے کا موقع دے دیا۔ تو اب جو اس موقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھائے، اس کے باوجود توبہ نہ کرے، تو وہ تو محروم ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرحیم، اور بے شک اللہ کی ذات مہربان ہے، رحیم، رحم کرنے والی۔ یا ایھا الذین آمنوا، لکھے تنبیہ مومنین، تنبیہ مومنین، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم پیروی مت کرو شیطان کے نقش قدم کی۔ خطوات، نقش قدم، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو بے شک شیطان تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا، والمنکر، اور برائی کا۔ اس کے کھاتے میں کوئی خیر کی بات نہیں ہے، یا تو بے حیائی کی دعوت دے گا یا کسی برائی کی دعوت دے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لکھے امتنان باری تعالی، امتنان باری، اگر اللہ کا تم پہ فضل اور رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، نہ سنورتا
زکا کا ترجمہ کیا ہے؟ سنورنا یا سدھرنا، دونوں ہو سکتے ہیں. نہ سنورتا یا نہ سدھرتا، اردو کے الفاظ ہیں نا دوستو. نہ سنورتا یا نہ سدھرتا، منکم تم میں سے، من احد کوئی بھی، ابداً کبھی بھی. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تمہیں سنورنے کی، سدھرنے کی کا موقع دے دیتے ہیں. ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ پاک جسے چاہے سنوار دیتے ہیں یا سدھار دیتے ہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ کی ذات سننے والی ہے، علیم جاننے والی ہے. ولا یأتل اولو الفضل منکم، لکھے تنبیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تنبیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اچھا، اب اس آیت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تنبیہ ہوئی. ہوا یہ کہ آپ نے سنا کہ اس معاملے میں 3 مخلص مسلمان صحابہ بھی کچھ وقت کے لیے شکار ہوئے. ان میں ایک حضرت مصطح رضی اللہ عنہ بھی تھے. یہ رشتے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے اور اپنی والدہ کے ساتھ یہ رہتے تھے اور بہت ہی مالی اعتبار سے کمزور تھے. تو ان کی تقریباً کفالت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے، وہ ان کی کفالت کرتے تھے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پہلے سے ان کے احسانات ہیں اپنے بھانجے پر، اور بعد میں جب یہ معاملہ ہوا اور اللہ پاک نے آیات اتار دی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پاک دامن ہو گئی. تو جب پتہ چلا کہ جی اس میں تو مصطح بھی شامل تھے رضی اللہ عنہ، تو طبعاً انسان کو دگنا غصہ آئے گا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک تو الزام، اور پھر بھی وہ شخص جس پر میرے احسانات ہوں، تو قسم کھائی کہ آئندہ اپنا مال مصطح پہ خرچ نہیں کروں گا، یہ تو اس قابل نہیں. اس پر اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہ فضیلت والے لوگ، بڑے لوگ ایسا نہیں کرتے. ان کو اللہ نے فرمایا یہ فضیلت والے ہیں. اس لیے یہاں پر یہ نکتہ ہے کہ قرآن کی نص قطعی سے، حاشیے پر لکھیں گے، قرآن کی نص قطعی سے حضرت ابو بکر صاحب فضیلت ہے. کیا ہے؟ صاحب فضیلت ہے. دیکھیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، فرمائے نہ قسم کھائے تم میں سے فضیلت والے. دیکھیں تو مراد کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی. لا یأتلی، نہ قسم کھائے، اولو الفضل منکم، تم میں سے جو فضیلت والے لوگ ہیں، والسعت، اور وسعت والے، کشادگی والے، وہ قسم نہ کھائے. کس بات کی؟ کہ یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ خرچ نہیں کریں گے قرابت داروں پہ، مسکینوں پہ، اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں پہ. یہ قسم نہ کھائیں. تو پھر کیا کریں؟ فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں. یعفو کے نیچے لکھے بالقلب، دل سے معاف کر دیں. وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کر دے، باللسان، کس سے؟ زبان سے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، لکھے ترغیب عفو، ترغیب معاف کرنے کی ترغیب اللہ پاک نے. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ یغفر اللہ لکم، کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے؟ دیکھیں اس سے علماء نے بڑا عجیب نکتہ نکالا کہ جو قیامت کے دن اللہ کی معافی کو چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ دنیا میں اپنے قصوروار کو معاف کر دیا کر. سمجھ گئے؟ یہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں حضرت نے اس واقعے کو لکھا ہے اور اس کی حکمتیں لکھی، اس سے عجیب باتیں سمجھ میں آتی. تو حضرت نے فرمایا ہم میں سے کون ہے جو قیامت کے دن اللہ کی معافی کا طلبدار نہیں؟ اگر ہم ہیں تو فرمایا کہ ہم نے جو اللہ کے قصور کیے ہیں وہ زیادہ ہے، اور بندوں نے جو ہمارے کیے ہیں وہ تو کم ہے.
تو ان کو دنیا میں ہم معاف کر دیں، اللہ قیامت میں ہمیں معاف کر دیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذین یرمون المحصنات، لکھیں تفصیل وعید منافقین، تفصیل وعید، اب منافقین پر جو وعید ہے اللہ پاک کی طرف سے، ڈانٹ ہے، اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ فرمائے بے شک وہ لوگ یرمون المحصنات، جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پہ، الغافلات، بھولی بھالی عورتوں پہ، بھولی بھالی عورتیں، المؤمنات، ایمان والی عورتوں پہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا آخرت میں لعنت کر دی گئی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، جس دن ان پر گواہی دیں گے، تشہد، جس دن ان پر گواہی دیں گے، السنتہم ان کی زبانیں، وایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم ان کے پیر، بما کانوا یعملون، ان کاموں کی جو یہ کیا کرتے تھے۔ یہ سارے اعضاء قیامت کے دن ان کاموں کے گواہ بن جائیں گے۔ یومئذ، اور اس دن، یوفیہم اللہ دینہم الحق، اللہ تعالیٰ پورا پورا دیں گے، دینہم الحق، ان کا بدلہ۔ دین کا ترجمہ، ایک ترجمہ ہے بدلہ اور ایک ہے سزا، بدلہ یا سزا۔ اللہ پوری کر کے دیں گے ان کی سزا، الحق، جو واجبی ہے، جو کیا ہے؟ ان کی واجبی سزا ان کو ضرور ملے گی۔ سمجھ میں آ گئی؟ وَيَعْلَمُونَ، اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ ان اللہ هو الحق المبین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کھولنے والے ہیں حقیقت کو۔ یہ ترجمہ ہے اس کا۔ حق المبین کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کھولنے والے ہیں حقیقت کو۔ الخبیثات للخبیثین، لکھیں قاعدہ برائے اظہار برات، یہی ہے نا؟ قاعدہ برائے اظہار براعت، براعت یہ نہیں لکھا ہوا؟ ایذا، قاعدہ برائے ایذائے برات، اچھا ایذا، ایذاح نا، تو ایذاح اور اظہار ایک ہی۔ یہ الفاظ کا فرق ہوتا ہے استاد صاحب کے ہاں۔ تو قاعدہ برائے اظہار براعت یا ایضاح براعت دونوں صحیح ہے۔ اب براعت ظاہر کرنے کا، واضح کرنے کا قاعدہ کیا ہے؟ تو فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، فرمایا خبیث عورتیں، خبیث سے مراد یعنی نامناسب، نامناسب عورتیں، وہ خبیث مردوں کے لیے ہے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہے۔ بات آ گئی نا؟ طبعی طور پہ طبعاً انسان کا مزاج بن جاتا ہے، پھر وہ ایسے مرد کو ڈھونڈتی ہے، یہ ایسی عورت کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ پھر تو ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد مرد و عورت ہے، کہ خبیث مرد عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہو جاتے ہیں۔ ایک معنی اس کا لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے عادتیں، عادتیں، کہ خبیث عادتیں خبیث مردوں کے لیے ہے اور خبیث عادتیں خبیث عورتوں کے لیے ہے۔ تو اس سے مراد عادتیں ہیں، جو آدمی مزاج میں ایسا ہوگا اس کی عادتیں بھی اسی طرح کی ہوں گی۔ سمجھ گئے؟ تیسرا قول یہ کہ اس سے مراد ہے باتیں، خبیث قسم کی باتیں خبیث مردوں کے لیے ہے، خبیث باتیں خبیث عورتوں کے لیے، باتیں بھی اسی قسم کی ہو رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبات والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہاں بھی وہ تینوں اقوال چلیں گے دوستوں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، بے شک یہ لوگ
بری الذمہ ہے. یہ لوگ اولئک سے مراد کون ہے؟ یہ طیبون، یہ جو طیبون ہے نا پاکیزہ، یہ پاکیزہ لوگ بری الذمہ ہے مما ان باتوں سے یقولون جو منافق بکتے پھرتے ہیں، جو منافق بکتے پھرتے ہیں اس سے بری الذمہ ہے. لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان پاکیزہ لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے، ورزق کریم اور عزت والا رزق بھی ہے، یعنی آخرت میں. یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں سے معاشرت کے کچھ احکامات شروع ہو رہے ہیں دوستو. معاشرت جو انسان کا نظام زندگی ہے، زندگی کے گزارنے کا جو سلیقہ ہے. لکھیں پہلا قانون معاشرت حکم استیزان. حکم استیزان. پیچھے اتنی بات ہوئی بے حیائی پر، بدکاری پر. ان چیزوں کے اسباب ہوتے ہیں دوستوں، اور ان میں سے ایک بڑا سبب کیا ہے؟ عدم احتیاط. انسان اگر نظر میں اور کسی اجنبی کو دیکھنے میں یا کسی غیر کے گھر میں بے دھڑک داخل ہونے میں احتیاط نہیں کرے گا، یہ باتیں آہستہ آہستہ آگے چل کر ان گناہوں کا پیش خیمہ بن جاتی. اس لیے اس پاک دین نے ان باتوں پر روک لگا دی، پہلے سے روک دیا. تو حکم استیزان، استیزان کس کو کہتے ہیں؟ اجازت لینے کو. فرمایا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، داخل مت ہو ان گھروں میں غیر بیوتکم جو تمہارے گھر نہ ہوں. چاہے کتنا ہی تعلق ہو، قرب ہو، لیکن جو تمہارا ذاتی مملوک گھر نہیں ہے اس میں تم داخل نہ ہو. کب تک؟ حتی تستأذنوا، جب تک اجازت نہ لے لو، جب تک اجازت نہ لے لو. وتسلموا علی اہلہا، اور ان گھر والوں کو سلام نہ کر دو. یہ استیزان کا ایک طریقہ ہے. شرعی طریقہ یہی ہے کہ کیا کرے؟ 3 دفعہ سلام کرے. اب تو گھنٹی اس کی قائم مقام بن گئی، یعنی استیزان کی، سلام کی نہیں، اس کی قائم مقام ہے. اور وہاں کے گھر والوں کو سلام کر دو. اگر کوئی جواب آ گیا ٹھیک ہے، ورنہ تیسرے سلام کے بعد کیا کریں؟ واپسی کر دیں. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو. فإن لم تجدوا فیہا احدا، اگر تم نہ پاؤ ان گھروں میں احدن کسی کو، فلا تدخلوها، تب بھی اس میں داخل نہ ہونا. بعض دفعہ انسان کو محسوس ہوتا ہے نا کہ اندر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، کہا چلو بھائی دیکھ لیتے ہیں، نہیں، پھر بھی مت جاؤ. حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے. جب تک تمہیں اجازت نہ ہو اندر مت جاؤ. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، فرجعوا، تو تم واپس لوٹ آؤ. ہوا ازکی لکم، یہی تمہارے حق میں پاکی کا ذریعہ ہے. کس کا ذریعہ ہے؟ پاکی کا ذریعہ. تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے. بعض دفعہ انسان جا کے پھر کہتے ہیں وہ اندر گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ایسے جھوٹ موٹ پیغام بھیج دیا ہے، وہ تو اندر ہوگا. تو ایک تو بدگمانی الگ ہو جاتی ہے، اور پھر یہ کہ جب معذرت ہو گئی تو پھر انسان اس کو قبول کر لے. واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. لیس علیکم جناح، لکھیں استیزان کا شعبہ نمبر 2، استیزان کا شعبہ نمبر. اب یہ اجازت لینے میں بھی ایک ترتیب ہے، ایک نظم ہے، ایک سلیقہ ہے. فرمائے تم پر کوئی گناہ نہیں ان تدخلوا بیوتن، کہ تم داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں غیر مسکونت، جس میں رہائش نہ ہو. دیکھیں بعض گھر ہوتے ہیں لیکن اس میں رہائش نہیں ہوتی، کسی کی بھی نہیں، ختم ہو گئی. اور فیہا متاع لکم، اس میں تمہارا سامان بھی رکھا ہوا ہے. آج کل کی آسان اصطلاح میں گودام ہوتا ہے نا،
اب آپ کا دوست ہے، اس نے اپنے لیے ایک گھر میں گودام بنا لیا، آپ کو کہا کہ اس کمرے میں آپ بھی اپنا سامان رکھ دو، تو آپ کو پتا ہے کہ دوست کے گھر والے تو نہیں رہتے یہاں پہ، اور آپ نے وہاں سامان بھی رکھ دیا، تو یہاں استیزان کا وہ حکم نہیں ہوگا جو پہلے آپ نے ابھی پڑھا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو، سب کچھ اللہ کے علم میں۔ قل للمؤمنین، لکھے دوسرا قانون معاشرت، دوسرا قانون معاشرت، قل للمؤمنین، کہہ دیجئے ایمان والے مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے۔ دیکھیں مرد کو حکم پہلے ہے، سارا دباؤ اور زور آج عورت پہ لگایا گیا ہے کہ جی وہ حفاظت کرے، وہ برقع پہنے، وہ نقاب پہنے، وہ آنکھوں کو جھکائے۔ وہ ضرور ہوگا، لیکن ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں نا دوستو۔ ساری دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، ساری دنیا، ہر چیز دیکھنی ہے ہمیں، اور لیکن یہ کہ عورت کو ذمہ دار زیادہ ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو مرد مخاطب پہلے ہوا ہے، فرمائے ایمان والے مردوں سے کہہ دے کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دیکھیں یہ ہے، انسان کی نگاہ محفوظ تو شرمگاہ محفوظ، نگاہ غیر محفوظ تو شرمگاہ غیر محفوظ۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی ان کے حق میں زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، یہی بات ان کے حق میں زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں سے کہ وہ جھکا کر رکھے اپنی آنکھیں، اپنی آنکھیں جھکا کر رکھے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور حفاظت کرے فروجہن، لیکن اپنی عزت و ناموس کی، عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اس کے نیچے لکھے بیان استتار، یہی لکھا ہوا ہے، بیان استتار۔ اب عورت نے جو ستر کرنا ہے، جو پردہ کرنا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی، یہ کیا کیا احتیاط کریں گی عورت؟ فرمایا عورت ظاہر نہیں کرے زینتہن، اپنی زیب و زینت کو، جو زیب و زینت عورت اختیار کر سکتی ہے اپنے جسم کے لیے، اس زیب و زینت کو ظاہر نہ کرے، یعنی ہر ایک کے سامنے۔ الا ما ظہر منہا، مگر وہی کچھ جو اس میں سے ظاہر ہے، جو اس میں سے کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہر وقت نہیں چھپایا جا سکتا، جس کو ہر وقت نہیں چھپایا جا سکتا، وہ کیا ہے؟ حاشیے پر لکھے دونوں ہاتھ، دونوں پیر اور چہرہ، اور چہرہ۔ تو اب یہ ہاتھ ہے، پیر ہے، چہرہ ہے، اس کو عورت ہر وقت چھپا کے نہیں رکھ سکتی، لہذا اگر گھر میں ہے، محارم کے درمیان ہے، تو یہ اعضاء کھولے جا سکتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر اجنبی لوگ ہیں یا باہر نکلنے کی ضرورت پڑے گی، تو ایسی صورت میں فقہاء نے لکھا کہ جو عضو فتنے کا باعث بن سکتا ہے اس کو چھپانا کیا ہوگا؟ فرض ہو جائے گا، اس کو چھپانا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جسم انسانی میں مرکزی حیثیت چہرے کی، باقی اعضاء تو بعد میں۔ تو انسان کہے نہیں جی چہرے کا تو پردہ نہیں ہے، وہ کہاں سے آ گیا چہرے کا پردہ؟ چہرے کا پردہ کہاں سے آ گیا؟ تو چہرہ جو ہے وہ سب سے پہلا موضع فتنہ ہے لوگوں کے لیے، اس کو دیکھ کر ہی فتنہ پھیلتا ہے، اس لیے چہرے کو چھپانا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ ڈال دے بِخُمُرِهِنَّ، اپنی چادریں یا دوپٹے
اپنی چادریں یا دوپٹے ڈال دیں، علی جیوبہن، اپنے گریبانوں پر یعنی اپنے سینے پر ڈال دیں، ولا یبدین زینتہن، اور ظاہر نہ کریں اپنی زیب و زینت کو، الا لبعولتہن، مگر یہ کہ اپنے شوہروں کے سامنے۔ یہاں زیب و زینت سے مراد ہے کھلے چہرے کے ساتھ آنا۔ یہ جو 3 اعضاء ذکر ہوئے نا، چہرہ، ہاتھ اور پیر، تو ظاہر نہ کرے اپنے زیب و زینت کو یعنی ان 3 اعضاء کو، مگر کس کے سامنے؟ شوہر کے سامنے۔ شوہر کے سامنے سے مراد یہ ہے کہ عام اوقات میں، بات سمجھ رہے نا، عام اوقات میں، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ تنہائی میں تو زوج اور زوجہ میں کوئی وہ نہیں ہے، مگر یہ کہ شوہر کے سامنے، او آبائہن، یا اپنے والد کے سامنے، عورت کی بات ہو رہی ہے، یا اپنے والد کے سامنے، او آباء بعولتہن، یا شوہر کے والد کے سامنے۔ شوہر کے والد کون ہے؟ سسر۔ سسر تو سسر بھی محرم ہے، تو بہو سسر کے سامنے چہرہ، ہاتھ، پیر اگر یہ کھلے ہوئے ہوں تو اس کی گنجائش ہے۔ او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، یعنی ماں اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے۔ فرق ہے دونوں میں، فرق ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ شوہر نے پہلے کسی اور عورت سے بھی نکاح کیا ہو اور اس عورت سے بھی شوہر کے بیٹے ہوں، تو وہ اس کے کیا ہو گئے؟ سوتیلے بیٹے ہو گئے۔ کون سے بیٹے ہو گئے؟ تو سوتیلے بیٹے بھی محرم ہیں، ان کے سامنے بھی یہ اعضاء کھولے جا سکتے ہیں۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، عورت بھائی کے سامنے بھی یہ 3 اعضاء کھول سکتی ہے۔ او بنی اخوانہن، یا بھائیوں کے بیٹے کے سامنے، بھائی کے بیٹے، بھتیجے، بھتیجے۔ او بنی اخواتہن، یا بہنوں کے بیٹوں کے سامنے یعنی بھانجے۔ او نسائہن، یا عورتوں کے سامنے، یعنی ایک عورت باقی اجنبی عورتوں کے سامنے بھی اپنا چہرہ، ہاتھ اور پیر کیا کر سکتی ہے؟ کھول سکتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو عورت کے لیے دوسری عورت سے چہرے کا یا ہاتھ کا یا پیر کا کوئی پردہ نہیں ہے، اگرچہ اس میں لکھا ہے بعض حضرات نے کہ کافرہ عورتیں یا شریر قسم کی جو عورتیں ہوں، یہ بہت اہم بات ہے، جو عورتیں کافرہ ہیں یا شریر قسم کی عورتیں ہیں، ایک مسلمان عورت کو ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے، بعض حضرات کہتے ہیں، تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ لیکن علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کافرہ عورتوں سے احتیاط تو کی جائے لیکن سختی نہ کی جائے۔ بات سمجھ گئے؟ تو بعض عورتیں بھی جو ہے وہ کچھ کم فتنہ نہیں ہوتی، آفت کی پرکالی ہے۔ کس کی؟ بعض عورتیں، سب نہیں، بعض اس طرح ہوتی ہیں، تو اس لیے ان سے احتیاط کرنی چاہیے عورتوں کو بھی۔ وہ آ کے غلط قسم کی باتیں دماغ میں ڈال دیتی ہے، گھروں کو برباد کرتی ہے، خود گھر بسا نہیں سکتی، آ کے ان عورتوں سے کہیں گے تمہارا شوہر ایسا، تمہارا بیٹا ایسا، تمہارا فلاں ایسا، کہ چلو جی میں تو بیٹھی ہوئی ہوں، اس کو بھی فارغ کر دوں۔ احتیاط کرنی چاہیے، بات سمجھ کے، فتنوں کا زمانہ ہے، یہ حقائق ہے دوستوں۔ اور عورت ذات میں کمزوری زیادہ ہے، کانوں کا کچا پن بہت زیادہ ہے، کسی نے آ کر کوئی بات کہہ دی تو لمحوں کے اندر جو ہے نا وہ بد اعتمادی کی فضا بن جائے گی، تو اس میں احتیاط ہو۔ او ما ملکت ایمانہن، یا باندیوں کے سامنے، باندی، اب باندیوں کا تو اب تصور نہیں ہے، لیکن پہلے زمانے میں جیسے غلام باندیاں ہوتی تھی، تو اگر کسی گھر میں باندیاں ہیں جو خدمت وغیرہ کے لیے ہے تو عورت کے لیے ان سے بھی پردہ نہیں ہے چہرے وغیرہ کا۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ، یا وہ طفیلی، تابعین طفیلی طوا کے ساتھ،
غیر اولی الاربۃ، جنہیں کوئی غرض نہ ہو. اربا کا ترجمہ لکھ کے غرض، جنہیں کوئی غرض نہ ہو. من الرجال، مردوں میں سے. طفیلی قسم کے مرد جنہیں کوئی غرض نہ ہو. غرض کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عورتوں کے پوشیدہ معاملات میں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں معاشروں میں، علاقوں میں، جو اچھے خاصے عاقل بالغ مرد ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک دیوانگی کی سی زندگی میں ہوتے ہیں. ان کو صرف یہ کہ کوئی ان کو کھلا دے اور پلا دے، کوئی ان سے مذاق کر رہا ہے، مستی کر رہا ہے، بس وہ اس چیز میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کو نہیں پتہ ہے کہ یہ کون ہے کیا نہیں ہے. ان چیزوں سے بے پرواہ ہوتے ہیں، جن کو ہم اپنی زبان میں دیوانہ کہتے ہیں، مجذوب کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں. یہ ہے دوستو او التابعین غیر اولی الاربا. سمجھ میں آ گئی؟ تو ایسے مرد جن کو عورتوں کے معاملات میں کوئی غرض نہیں ہو، وہ صرف کھانے پینے اور اپنی پیٹ تک محدود ہوتے ہیں، باقی ان کو اور کوئی سمجھ نہیں ہے، تو ان سے بھی پردے میں اتنی سختی نہیں ہے. او الطفل الذین، یا وہ بچہ لم یظہروا علی عورات النساء، جو مطلع نہیں ہے عورتوں کی پوشیدہ باتوں پر. عورات لکھے پوشیدہ باتیں، یعنی اتنا چھوٹا صغیر ہے کہ اس کو نہیں پتا ہے اور گہری باتیں، تو وہ معصوم بچہ ہے، تو اس سے بھی پردے میں یہ معاملہ نہیں. سمجھ گئے؟ یہ سارے رشتے بیان ہو گئے. ولا یضربن بارجلہن، اور نہ مارے اپنے پیر کو. عورتیں اپنا پیر نہ مارے، یعنی زور سے زمین پر. کیوں؟ لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ واضح ہو جائے جو زینت اس نے چھپائی ہوئی ہے. تو اب بعض چیزیں پیروں میں بھی پہننے کی ہوتی ہیں نا، جیسے ہاتھ میں ہے، کان میں، تو پیروں میں بھی کچھ پہنا ہوا ہے، لیکن اب کسی کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ جی میں نے تو آج یہ بھی پہنا ہوا ہے. تو اس کو واضح کرنے کے لیے ذرا پیر زور سے مارا. کوئی پوچھے کہ بھئی یہ آواز کہاں سے آئی؟ کہو یہ تو میرے پیر میں ہے نا، یہ میں نے کل جا کے خریدا ہے، یہ نیا برانڈ آیا ہے. تو اس پیر کی زیب و زینت کو ظاہر کرنے کے لیے پیر کو زور سے نہ مارے، تاکہ لوگ متوجہ ہو جائے. ویسے ہی کسی عنوان سے بات نکال لیں اور اس میں بات کر لیں، تاکہ دل مطمئن ہو جائے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، لکھے ترغیب توبہ، اور فرمایا توبہ کر لو اللہ کی طرف، جمیعاً سب کے سب. ہر مسلمان کلمہ گو توبے کا محتاج ہے. سب مل کر توبہ کر لو اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ کامیاب ہو جاؤ. وہ دیکھیں اس آیت میں بہت وضاحت کے ساتھ رشتوں کا بیان ہو گیا. لیکن ایک بات جو علماء نے لکھی ہے کہ فتنوں کا بھرپور زمانہ، اس لیے اس زمانے میں جتنی احتیاط ایک عورت کر سکتی ہے اس کو کرنی چاہیے. محارم رشتوں سے بھی اس زمانے میں حتی الامکان عورتوں کو احتیاط کے ساتھ رہنا چاہیے. بے تکلفی کا مزاج نہ ہو، ورنہ فتنے بہت زیادہ ہے، گناہوں کا ماحول بہت زیادہ ہے. اس لیے مستورات اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کا اہتمام کریں. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، لکھیں تیسرا قانون معاشرت کیا ہے؟ فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم نکاح کرا دو اپنے میں سے ایامہ کی. ایامہ کیا ہے؟ حاشیے پر لکھیں ایامہ ایمن کی جمع ہے. ایم، بے نکاح مرد اور عورت. بے نکاح مرد و عورت، وہ مرد یا وہ عورت جن کا نکاح نہیں ہوا اور نہ ابھی تک نکاح کی کوئی ترتیب ان کے پاس ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی نسبت طے ہو گئی ہے، یا منگنی ہو گئی ہے، یا بڑوں نے بات رکھ دی ہے وہاں پہ، تو وہ کہتے ہیں نا بھئی بکنگ ہو گئی ہے اس کی. لیکن ایک بیچارہ ایسا ہے کہ اس کے کوئی بڑے ہیں نہیں، یا بعض دفعہ ایسے سرپرست ہوتے ہیں جو اس معاملے میں بالکل غافل ہوتے ہیں، ان کو کوئی توجہ نہیں ہو، وہ اپنا کما رہے ہیں، بچے بچیاں بڑے ہو رہے ہیں، شادی کی عمروں سے نکل رہے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں. سمجھ گئے؟
تو دیکھیں ایسے موقع پہ ایک اسلامی معاشرہ کیا کہتا ہے کہ چاہے یہ بچے بچیاں آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں لیکن یہ نکاح کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، تو ذمہ دار لوگوں کو چاہیے کہ ان کے نکاح کی ترتیب بنائیں، انتظام بنائیں، ان کے بڑوں کو متوجہ کریں کہ بھئی آپ سوچیں اس بارے میں کیا کرنا ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور نکاح کرا دو اپنے میں سے کن کا؟ بے نکاحوں کا، جن کے نکاح نہیں ہوئے، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو لائق ہے تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے۔ صالحین کا ترجمہ لکھے جو لائق ہے تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے۔ اب غلام اور باندیاں جو گھروں میں ہوتے تھے وہ خدمت کے لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ نفس کے سارے تقاضے ان کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں، ضروریات ان کے بھی ہیں، تو فرمایا ایسے غلام باندیاں جو واقعی نکاح کے لائق ہو جائیں تو ان کے بھی آپس میں نکاح کی ترتیب بنا لیا کرو۔ ان یکونوا فقراء، سب سے بڑا اشکال یہ ہوتا ہے آج، جی یہ پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا، یہ کس پہ کھڑا نہیں ہوا؟ پیروں پہ، یعنی یہ ایک تعبیر ہوتی ہے کہ ابھی تک اس نے اپنے خرچ کا اور نفقے کا انتظام نہیں کیا، ورنہ پیروں پہ تو وہ کھڑا نہیں، دوڑ رہا ہے، وہ ساری دنیا گھوما ہے وہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان یکونوا فقراء، اگر یہ لوگ تنگ دست ہیں، تو میں یہی شبہ ہے نا کہ بھئی یہ کھائے گا، کمائے گا، بیوی کا خرچ کہاں سے دے گا؟ اگر یہ تنگ دست ہے تو پریشان نہ ہو، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ پاک ان کو مستغنی کر دیں گے اپنے فضل سے، بے نیاز کر دیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مشاہدہ یہی ہے کہ انسان اگر ہمت کر کے نکاح کر لے تو اللہ پاک ان کی مالی تنگی کو کیا کرتے ہیں؟ ختم فرما دیتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے یہ آیت عام طور پہ جو ایامہ ہوتے ہیں ان کو یاد ہوتی ہے، بڑوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہمارے رزق کا معاملہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا، تو اللہ ان کو مستغنی کر دیتے ہیں اپنے فضل سے۔ واللہ واسع علیم، اللہ کی ذات وسعت والی ہے، علیم جاننے والی۔ ولیستعفف الذین، لکھیں چوتھا قانون معاشرت، اور چاہیے کہ صبر کرے، ایک ترجمہ، ایک ہے پاک دامنی اختیار کرے، چاہیے کہ صبر کر لے الذین، وہ لوگ لا یجدون نکاحا، جو نہیں رکھتے نکاح کی قدرت، جو نہیں رکھتے نکاح کی قدرت۔ یہ چوتھا قانون معاشرت، اس کے ساتھ لکھا صبر ہے نا، جو نہیں رکھتے کیا چیز؟ نکاح کی قدرت، وہ کیا کریں؟ فرمایا وَحَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ پاک ان کو بے نیاز کر دے اپنے فضل سے۔ جلدی نہ مچائے۔ بعض دفعہ نوجوان ساتھی کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ کو تنگ کرنے لگ جاتے ہیں، نہیں جی بس میری شادی کرے، اب دوست کی شادی ہو گئی یا کسی کی ہو گئی، نہیں بس مجھے بھی اب کرنی ہے، اب مجھے کرنی ہے، اب کرنی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ چلے جی شادی کر لی ماں باپ نے اس میں، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ خرچہ ہے، انتظام ہے، نان نفقہ ہے۔ شادی سے پہلے آپ ماں باپ سے 10 روپے لیں یا 10,000 روپے لیں، آپ برے نہیں لگتے دوست، نہ مانگتے ہوئے آپ برے لگیں گے، نہ وہ آپ کو دیں تو آپ برے لگیں گے، ایسا ہی ہے نا۔ اس لیے کہ حیثیت مثل بچے کے ہوتی ہے، اس میں آپ کچھ بھی کریں، ضد کریں، روئے، وہ نہ دیں آپ کو، کم دیں، زیادہ دیں، جو بھی ہو، لیکن شادی کے بعد پھر آپ مانگیں گے تو کوئی آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ خیال کریں، یہ باتیں ہیں، حقائق ہے دوستو۔ پھر آپ ایسے نہیں، پھر آپ اگر مانگیں گے کہ جی مجھے 100 روپے دیں، تو پھر جب اندر جائیں گے تو پھر وہ کہیں گے اچھا آپ اپنے ابو سے پیسے مانگتے ہیں ابھی تک، تو آپ کے لیے تو اپنا آپ برا نہیں لگے گا، لیکن آپ کو احساس دلایا جائے گا کہ بھئی یہ تو اب آپ برا کر رہے ہو، پھر اب کیا کریں؟ تو اس ساری مقصد یہ ہے کہ زمینی حالات کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ماں باپ کو بھی تھوڑا سا موقع دینا چاہیے، وہ بھی ایک ترتیب بنا کر آپ کو لائیں گے اس زندگی میں، تو ان پر بے مقصد بے وجہ کا بوجھ بھی نہ ڈالیں، ایسا نہ ہو کہ وہ پریشان ہو جائے، پھر آپ بھی پریشان، وہ بھی پریشان، سب بھی ہو۔
تو مقصد ہے کہ تھوڑا سا صبر بھی کریں. والذین یبتغون الکتاب، لکھیں 5واں قانون معاشرت کتابت. 5واں قانون معاشرت کیا ہے؟ کتابت. کتابت آپ نے، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. آپ نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی کسی کا غلام ہو یا باندی ہو، تو دیکھیں غلام اور باندی وہ ہوتے ہیں جن کی کوئی چیز ذاتی نہیں ہوتی. یہ تو اپنے مالک کی خدمت کے لیے وقف ہوتے ہیں، ہے نا. صرف فرض نماز کے علاوہ یہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کریں گے جب تک اپنے مولا سے، مالک سے پوچھ نہیں لیں. لیکن دین اسلام نے ان کو ایک راستہ دیا ہے کہ یہ اپنے بدلے کتابت دے کر اپنے آپ کو کیا کر لے؟ آزاد کر. بدلے کتابت کیا ہے کہ غلام یا باندی جا کر اپنے مالک سے یا مالکن سے کہیں کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو میں آپ کو 2 لاکھ روپے دے دوں یا 50,000 روپے دے دوں، آپ وہ قبول کر لے اور مجھے آزاد کر دیں. تو اگر وہ اس پر راضی ہو جائے یا کمی بیشی کریں تو ٹھیک ہے، طے کر لے کہ بھئی 1 سال میں آپ 1 لاکھ روپے دے دیں، آپ آزاد ہو جائیں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدلے کتابت. اس معاملے کو کتابت کہا جاتا ہے. فرمایا والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور جو چاہتے ہیں، یبتغون، اور جو چاہتے ہیں الکتابہ، مکاتب بننا. کیا بننا؟ مکاتب بننا چاہتے ہیں. مما ملکت ایمانکم، تمہارے غلام باندیوں میں سے. فکاتبوہم، تو ان کو مکاتب بنا دو، ان کو مکاتب بنا دو. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں خیر کو محسوس کرو، اگر تم ان میں خیر کو محسوس کرو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو لگے کہ بھئی اس کو آزاد کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ باہر معاشرے میں جا کے گڑبڑ پھیلا دے گا، تو اس کو نہ دیں. اگر تم ان میں خیر کو محسوس کرو. وَآتُوهُم مِّمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور دے دو ان کو اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ پاک نے تمہیں دیا ہے. اب یہاں غور کریں دوستو، ظاہراً تو بات چل رہی ہے کن کی؟ مکاتب کی نا، کو مکاتب کی. اور مکاتب نے اپنے مالک سے بات کی، اس نے مثال کے طور پہ کہا 1 لاکھ روپے دے دو. اب یہ 1 لاکھ اس کے پاس جیب میں تو نہیں ہے، وہ تو اب جا کے کمانا شروع کرے گا. تو ایک حکم یہ ہے کہ ایسے مکاتب کی مدد کی جائے، لیکن یہ مدد زکوٰۃ کے مال میں سے نہیں کی جا سکتی. مکاتب کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا. عام نفلی صدقہ ہے، انفاق ہے، عطیہ ہے، ہدیہ ہے، وہ دیا جا سکتا ہے. عام مال اس کو نہیں دیا جا سکتا. بات سمجھ گئے دوستو؟ اب یہ جو وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ، یہ جو مال آ رہا ہے، اگر تو اس سے مراد غیر زکوٰۃ ہے تو پھر تو اس کا مصداق کون لوگ ہوں گے؟ مکاتب ہوں گے. سمجھ گئے؟ وَآتُوهُم، تم دے دو ان مکاتبین کو، مِن مَّالِ اللَّهِ، اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، لیکن اس میں زکوٰۃ شامل نہیں ہوگی. اور اگر اس مال سے مراد مطلق مال ہے جس میں زکوٰۃ غیر زکوٰۃ سب شامل ہے، تو آتوہم کی جو ہم ضمیر ہے وہ پھر مکاتب کی طرف نہیں ہوگی، عام فقراء کی طرف ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ آتوہم، تم دے دو ان فقیر لوگوں کو، فقراء کو، ان فقراء کو دے دو اللہ کے دیے ہوئے اس مال میں سے، الذی آتاکم، جو اللہ نے تمہیں دیا. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ، لکھے 6 قانون معاشرت، اور تم مجبور مت کرو اپنی باندیوں کو علی البغائی، بدکاری پر، ان کو بدکاری زنا پر مجبور مت کرو. ان اردنا تحسنا، جبکہ وہ چاہتی ہے پاک دامنی. تحسنن کا ترجمہ کیا ہے؟ پاک دامنی. بریکٹ میں لکھیں یہ قید اتفاقی ہے. یہ قید کون سی ہے؟ قید اتفاقی. یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کہے کہ جی ہاں میں بھی چاہتی ہوں کہ بدکاری کر لوں، نعوذ باللہ، تو اس کو اجازت دے دی جائے. ایسا نہیں ہے. یہ قید کون سی ہے؟ قید اتفاقی ہے. جیسے کوئی مسجد آئے اور آپ اس کو کہیں
کہ بھئی اگر آپ مسجد کا احترام کرنا چاہتے ہیں تو جوتے پہن کے نہ آئیں، اور وہ کہے کہ جی میں تو نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو آ جائے جوتے پہن کے۔ یہ قید اتفاقی ہے، ہر مسلمان کے دل میں مسجد کا احترام ہے، جب ہے تو وہ جوتے نہیں پہنے گا۔ اسی طرح ہر مومن مسلمان بچی بدکاری سے بچتی ہے، تو جب وہ بچتی ہے تو اس کو کوئی بدکاری پہ مجبور بھی نہیں کرے گا۔ تو فرمائے تم مجبور مت کرو اپنی باندیوں کو بدکاری پر جبکہ وہ پاک دامنی چاہتی ہے۔ تم مجبور کیوں کرتے ہو؟ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم حاصل کر لو ان سے دنیا کی زندگی کا سامان۔ تو بعض ایسے سردار تھے کفار کے کہ انہوں نے باندیاں اسی کام کے لیے رکھی ہوئی، ان سے کہتے رہے جاؤ بھائی تم نعوذ باللہ بدکاری کرو اور پھر وہ کما کر ہمیں دے دو۔ تو وہ نہیں چاہتی تھی اس طرح کرنا، لیکن یہ ان کو مجبور کرتے تھے، سمجھ گئے؟ تو اللہ پاک نے اس پہ تنبیہ فرمائی کہ ایسا نہیں کرو۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو ان کو مجبور کر دے، یعنی کس پر؟ بدکاری پر، تو فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے ساتھ ترجمہ کریں غفور الرحیم کا، اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی رحم کرنے والی ہے۔ کب؟ من بعد اکراہہن، ان کی مجبوری کے بعد، یعنی اگر یہ باندیاں اتنی مجبور کر دی گئی کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، تو بامر مجبوری انہوں نے جا کے یہ فعل بد کیا، تو ان پر گناہ نہیں ہوگا۔ کن پر؟ ان باندیوں پر نہیں ہوگا، گناہ کس پر ہوگا؟ مجبور کرنے والے پر ہوگا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، لکھے امتنان باری تعالی، امتنان احسان، امتنان باری تعالی، تحقیق ہم نے اتاری تم پر آیات مبینات، واضح احکامات۔ آیات ان کے نیچے لکھے احکام، واضح احکامات اتارے، ومثلاً، اور عجیب خبریں، اور عجیب خبریں یا عجیب مثالیں، من الذین، من کے بعد محذوف نکالیں گے، من جنس اخبار الذین، من جنس اخبار الذین، ان باتوں میں سے، ان لوگوں کی باتوں میں سے، الذین خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئے۔ ہم نے تمہیں واضح احکامات بھی بیان کر دیے اور ان لوگوں کی خبریں بھی بتا دی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ قبلکم پر حاشیے میں لکھیں جیسے خبر یوسف و خبر مریم وغیرہ وغیرہ، خبر یوسف و خبر مریم علیہم السلام۔ دیکھیں یہ واقعات حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت مریم کے، یہ کیا تھے؟ یہ عجیب و غریب واقعات تھے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ نصیحت ہے کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے۔ متقین کے نیچے لکھے مستفیدین، لکھ لیا دوستو؟ اللہ نور السماوات والارض، لکھے تمثیل ہدایت، تمثیل ہدایت۔ حاشیے پر لکھیں عبارت محذوف ہوگی، عبارت کیا ہوگی؟ کس طرح؟ اللہ نور السماوات والارض، ای اللہ منور اہل السماوات والارض، اللہ منور اہل السماوات والارض۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالی نور ہدایت دینے والے ہیں آسمان و زمین والوں کو، یہ ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نور ہدایت دینے والے ہیں آسمان و زمین والوں کو، سمجھ گئے؟ اب ہدایت کو اللہ ایک مثال کی شکل میں پیش کریں گے۔ فرمایا مثل نورہ، نورہ کے نیچے لکھے نوری ہدایتہ، نوری، یہ جو ہدایت اللہ اپنے بندوں کو دیتے ہیں نا، یہ ہدایت ایک نور ہے دوستو۔ یہ ہدایت کیا ہے؟
ایک نور ہے جو مومن بندے کے دل میں ہوتا ہے، اس کی مثال فرمایا مثل نورہ، فرمایا اللہ کے نور ہدایت کی مثال ایسی ہے، اللہ کے نور ہدایت کی مثال ایسی ہے کمشکات، جیسے کہ طاقچہ جانتے ہیں؟ پہلے دیواروں میں ایک چھوٹا سا روشن دان سا بناتے تھے، اس میں اوپر جو ہے نا چراغ رکھ دیا، اسے آج کل ہم ٹارچ رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا جیسے طاقچہ ہو اور فیہا مصباح، اس طاقچے میں کیا ہو؟ چراغ ہو، چراغ، اور المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ ایک شیشے میں ہو۔ زجاجہ کہتے ہیں قندیل کو یا شیشے کو، سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک طاقچہ ہے، طاقچے میں چراغ ہے، اور چراغ کس چیز میں ہے؟ شیشے میں ہے، اندر ہے۔ الزجاجۃ کانہا کوکب دریہ، دری، لکھیں کیفیت زجاجہ، کیفیت وہ شیشہ کس قسم کا ہے، اس کی کیفیت۔ فرمایا الزجاجۃ، اور وہ شیشہ یا وہ قندیل ایسا ہے کانہا کوکب دری، جیسے کہ چمکدار ستارہ، جیسے کہ چمکدار ستارہ، یعنی جو شیشہ ہے نا باہر، اس شیشے کے اندر چراغ ہے، اور پھر یہ طاقچے میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ شیشہ اتنا صاف ستھرا اور روشن چمکدار ہے کہ جیسے کوئی چمکدار ستارہ ہوتا ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور جلا دیا جائے، یوقد کے نیچے لکھے مصباح کو، یعنی چراغ کو۔ کس کو؟ بھئی چراغ تو جلانا پڑتا ہے نا، اس چراغ کو جلا دیا جائے، من شجرتن، شجرتن سے پہلے محذوف نکالے، زیت، زیت کس کو کہتے ہیں؟ تیل۔ اس چراغ کو جلا دیا جائے ایک درخت کے تیل سے۔ کس کے تیل سے؟ درخت۔ وہ درخت کون سا ہے؟ مبارکتن زیتونتن، بابرکت زیتون کا درخت ہے۔ سب سے قیمتی تیل زیتون کا ہے، اور اس تیل سے جو روشنی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ چمکدار ہوتی ہے۔ تو یہ جو چراغ تھا، اس کو کون سے تیل سے جلایا؟ زیتون کے درخت کے تیل سے جلایا۔ اور زیتون کا درخت کیا ہوتا ہے؟ لا شرقیت ولا غربیہ، نہ مشرق کی جانب ہوتا ہے نہ مغرب کی جانب۔ لا شرقیہ لکھا ہوگا، نہ پوربی نہ پچھمی لکھا ہے۔ یہ ہندی زبان میں جس کو کہتے ہیں نا مشرق اور مغرب، تو ہندی زبان میں مشرق کو پورب کہتے ہیں، پورب، اور مغرب کو کیا کہتے ہیں؟ پچھم۔ تو فرمایا یہ وہ درخت ہے جو نہ مشرق میں ہے اور نہ مغرب میں، تو دو سمتیں ہٹ گئی، تو کون سی رہ گئی؟ شمال و جنوب۔ اب جس درخت کی کیفیت شمالاً و جنوباً ہوتی ہے، شمالاً و جنوباً ہوتی ہے، جس درخت کی حیثیت شمالاً و جنوباً ہوتی ہے، تو اس پر ہوا، سورج کی روشنی یہ بہت عمدہ انداز میں پڑتی ہے، سمجھ گئے؟ خارجی عوامل بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو خیر، اس چراغ کو جلا دیا کون سے تیل سے؟ زیتون کے تیل سے۔ فرمایا یکاد زیتها یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل چمک اٹھے، اس کا تیل کیا ہو جائے؟ بھئی جب تیل ڈالتے ہیں نا تو پھر ماچس جلانی پڑتی ہے نا، اور وہ ماچس آپ دکھائیں گے تیل کو تو چراغ جلے گا، لیکن زیتون کا تیل خود اتنا روشن چمکدار ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ماچس کی سلائی دکھائے بغیر ہی وہ کیا ہو جائے گا؟ چمک اٹھے گا۔ قریب ہے کہ اس کا تیل کیا ہو جائے؟ چمک اٹھے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اس کو آگ نہ پہنچے، اگرچہ اس کو آگ نہ پہنچے۔ نور علی نور، یہ نور کے اوپر نور ہے۔ نور کے اوپر کیا ہے؟ کیا مطلب؟ خود زیتون کا تیل
چمکدار ہے، اور پھر اس کو جب ہم آنکھ دکھائیں گے تو وہ اور زیادہ کیا ہو جائے گا؟ چمکدار ہو جائے گا۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں اپنے نور کے ذریعے سے جس کی چاہے۔ اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں اپنے نور کے ذریعے جس کی چاہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ کی ذات ہر چیز سے باخبر ہے۔ سمجھ گئے دوستوں؟ باقی انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔